ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو کہ میرے چینل پہ بہت سارے ایسے وظائف جو کہ درود شریف کے حوالے سے ہیں وہ میرے چینل پر ہے، لیکن جو آج کا وظیفہ ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ وہ درود شریف کی منت کے حوالے سے ہے اور یہ ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، جو کہ بہت مجرب ترین عمل ہے۔ اگر آپ اس کا یہ ایک سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ سٹوری سنی تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کتنا مجرب ترین عمل ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں نے آپ کو پیسے دینے، وہ ٹائم اب پورا ہو گیا۔ اب دوست نے پیسے نہیں لوٹائے۔ دوسرے دوست نے بہت کوشش کی کہ وہ میرا رقم واپس لوٹا دے، لیکن اس کا رقم نہیں ہو پا رہا تھا اس بیچارے سے، تو وہ نہیں لوٹا پا رہا تھا۔ اب وہ دوست جو کیس تھا وہ عدالت میں لے کے گیا اور جج صاحب سے بولا کہ جج صاحب یہ میرے پیسے نہیں لوٹا پا رہا اور نہیں دے رہا میرے پیسے مجھے۔ اب جج صاحب نے اس کو بتایا کہ تمہارے پاس ابھی صرف 30 دن ہے اور 30 دن میں تم نے یہ قرض جو ہے لوٹا دینا ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کو قید کر لیا جائے گا۔ اب وہ بیچارہ پریشان حال گھر گیا اور صبح سے لے کر شام تک بس اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو وہ درود پاک پڑھتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرا قرض کسی طریقے سے ادا ہو جائے۔ اس دوران اس کو 27 دن ہو گئے، پر اس کا کوئی قرض کا وسیلہ نہیں بن رہا تھا۔ بس یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس تو کوئی وسیلہ ہے نہیں، اس کا تو دیوالیہ ہو گیا ہے، تو ابھی اس کو سزا ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی کرنی کچھ اور تھی۔ اب 27 دن تو یہ اس آدمی نے درود شریف پڑھ لی۔ 28ویں رات آ گئی۔ 28ویں رات کو جب اس نے درود شریف پڑھی اور سو گیا تو خواب میں اس کو ایک آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، تمہاری قرض ادا ہو جائے گی۔ اب دوسرے دن اس نے پھر یہی خواب دیکھا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ تمہارا قرض ادا کرے۔ اب یہ آدمی جب صبح اٹھا تو بہت خوش تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مجھے ہو گئی خواب میں۔ پر اس کے خیال میں یہ چیز آئی کہ اگر میں گیا وزیر کے پاس تو میں اس کو کیا پروف دوں گا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو یہ سوچ کر وہ اس دن نہیں گیا اور پھر سے درود شریف پورا دن پڑھا اور پھر سے سو گیا۔ اب جو تھی تو 30ویں رات آ گئی۔ صبح اس کو عدالت جانا تھا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، پتہ نہیں عدالت میں کیا کرے گا، لیکن درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ لیکن پھر انہوں نے بولا، اس آدمی نے بولا کہ میں ان کو کیا فرماؤں گا، پھر ان کو پھر سے کیا بولوں گا کہ کیسے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ کیسے سمجھے گا اس بات کو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب ہی میں اس کو بتایا کہ اس کو بولو کہ تم اور تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کہ تم روزانہ صبح اٹھ کے نہار منہ یا نماز فجر کے بعد
5000 مرتبہ درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہوں۔ یہ صرف وہ آدمی جانتا ہے یا پھر اس کا اللہ جانتا ہے؟ تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا، وہ صبح اٹھا، وہ گیا ان کے پاس اور پھر ان کو بولا کہ یہی ایسی بات ہے، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اکیلے میں بات کر کے یہی بولا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور یہی فرمایا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دو گے۔ اس نے وہی جو اس آدمی کے دل میں تھا کہ انہوں نے ایویڈنس مانگنا ہے، تو انہوں نے ایویڈنس مانگا، تو پھر اس نے وہی بات کی کہ تم روزانہ 5000 مرتبہ صبح کسی سے بات کیے بغیر تم صبح 5000 مرتبہ درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہو۔ یہ بات یا تو آپ جانتے ہو یا پھر آپ کا اللہ جانتا ہے۔ تو وہ آدمی بہت خوش ہوا کہ میرا جو تھا درود شریف کا تحفہ وہ میرے آقا نے قبول فرمایا، اور پھر اس نے جلدی سے اپنے اندر گیا اور وہاں سے 9000 دینار لے کے آیا اور اس آدمی کو تھما دیا۔ پھر اس نے بولا کہ میرا تو 3000 کا تھا، تو پھر انہوں نے بولا کہ یہ 3000 تمہاری قرض کی ادائیگی، یہ 3000 مجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ میرے آقا نے میرا درود شریف قبول فرما لیا ہے، اور یہ 3000 سے تم اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا کام شروع کر دینا جو تمہاری روزی روٹی کا سبب بن جائے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور وعدہ بھی لیا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی ٹائم آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ میرے پاس آئیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں، اور آپ جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا وہ میں آپ کو عطا کروں گا، وہ میں دے دوں گا آپ کو۔ اب یہ آدمی چلا گیا عدالت، اور عدالت میں سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس کا تو دیوالیہ نکل گیا ہے۔ تو جب یہ گیا اور 3000 دینار اس کو دیے جج صاحب کو کہ یہ ہے وہ پیسے میں لے آیا ہوں۔ پھر جج صاحب نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو کچھ تھا نہیں، تم تو کہہ رہے تھے کچھ ہے نہیں، اب یہ کہاں سے آیا؟ پھر اس آدمی نے سارا قصہ سنا دیا۔ تو وہ آدمی جو جج صاحب تھے، وہ جج صاحب بولتے ہیں کہ کیا سارا ثواب صرف علی کو ملے گا، ہم نے بھی کچھ کرنا ہے؟ تو جج صاحب 3000 دینار خود سے لے کر آئے اور اس آدمی کا قرضہ ادا کرنے کے لیے وہ لے کے گیا، دے دیا اس کو۔ جس آدمی کا قرضہ ادا کرنا تھا اس کا قرضہ تو ادا نہیں ہو پا رہا تھا جس کا، تو وہ اس آدمی کا نے لکھ کے دے دیا کہ میں نے اپنا قرضہ اس کو معاف کر دیا، تو وہ جو 3000 تھے وہ بھی اس کے پاس رہ گئے۔ اب جس آدمی کے پاس، اس نے کیوں معاف کیا؟ اس نے بولا کہ مجھے بھی یہ ثواب چاہیے، تو پھر اس نے بھی وہ معاف کر دیا وہ قرضہ۔ خیر، یہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس 1 مہینے پہلے اپنا قرض دینے کے لیے تھوڑے سے پیسے نہیں تھی، 3000 دینار نہیں تھے، وہ اب 12000 دینار کا مالک بن گیا۔ 9000 تو علی نے دیے، وزیر نے دیے، اور 3000 جج نے دیے، اور قرضے کا قرضہ اس کا معاف ہو گیا۔ تو یہ ایک درود شریف کا ایک طریقہ، اور ایک ہمارا طریقہ غلط ہے شاید، اس لیے ہمیں اللہ سے گلے کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو 5 وقت کا نمازی تو ہے کوئی نہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے کئی بار اس کو درس میں بھی سنا ہے، کئی بار میں نے اس واقعے کو سنا ہے، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور درود شریف کے فضائل اور فضیلیات بہت زیادہ ہیں، اور تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس طرح کا درود پڑھ لیں تو اللہ اس کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، آپ کی قرض کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر قرض کی ادائیگی کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ درود ضرور پڑھو۔
بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں. آمین. والسلام.